الف- الافتاء بقول غير الإمام. وقال في البحر من كتاب الخزائن فإن قلت كيف جاز للمشايخ الإفتاء بقول غير الإمام العظيم مع أنهم المقلدون. قلت قد أش قلت قد أشكل علي ذلك قلت مدة طويلة. قلت قلت قد حضرت کتاب ذرا أشكل ایک دفعہ پڑھیں۔ علي ذلك مدة طويلة ولم أدع فيه جوابا إلا ما فهمته الآن من كلامه، وهو أنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا حتى يعلموا من أين قلنا. حتی یعلم من این قلنا. حضرت ایک کتاب بھیج دیں، میرے کھل ہی نہیں رہا ہے جی، میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی پڑھیے. حتی یعلم من این قلنا. حتى نقل في حتى نقل في السراديات إن هذا سبب مخالفة عصام للإمام وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا لأنه يعلم الدليل وكان يزهد له دليل غير فيفتي به. فأقول إن هذا الشرط جی كان في پہلے زمانه اس أما کا في مطلب بیان کیجئے جو پڑھ چکی. وقال في البحر بحر میں کہا گیا ہے، بحر میں کتاب القضاء میں کہا گیا ہے کہ ہمارے مشائخ جو افتاء کے مشائخ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم کے قول پہ مع انہم المقلدون کی بلا جو ان کے ساتھ مقلد ہیں. ہم نے کہا کہ وہ زیادہ مشکل ہو چکا ہے، وہ مطلب وہ لوگ طویل مقلد مدت ہوتے وہ ہوئے ہم مقلد ہوتے ہوئے امام اعظم کے علاوہ دوسرے امام پر فتویٰ دیتے ہیں. الافتاء بقول غیر الامام الاعظم، فتویٰ دینا امام اعظم کے قول کے علاوہ پہ، مع انہم مقلدون، جبکہ وہ امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں. تو یہ کیسے صحیح ہوگا جی؟ سوال ہے یہ. جی قد اشکل علیہ ذالک یہ مطلب ایک لمبی مدت کے لیے ہم پہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور ہم نے نہیں دیکھا جواب مگر یہ کہ جو ہمیں اس کا سمجھ میں آیا اس وقت ان کی بات سے وہ، اور وہ بلا شبہ ہمارے ہی اصحاب نے اس کو نقل کیا ہے. اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پہ فتویٰ دے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ مطلب کیا کہا گیا ہے. اور یہاں کہاں تک سے کہ سراج کہاں سے کہا، کہاں یا کہیے کس حوالے سے کہاں کہا. سے جی کس حوالے سے کہا گیا ہے. یہاں تک کہ سراجیہ میں نقل کیا گیا ہے کہ اس کی امام اسلام کے امام کی مخالفت کا سبب کو جو ہے جو اس کو سراجیہ میں نقل کر دیا گیا ہے. اور یہی اور وجہ زیادہ ہے یہی وجہ ہے اور اسام نے جو امام کی مخالفت کی اس کی وجہ یہی ہے، اور وہ ان کے خلاف اور کثرت سے فتویٰ دیتے تھے، اس لیے کہ اور ان کے علم میں وہ بہت دلیل کثرت تھی. اور اس لیے کہ وہ اس کی دلیل نہیں جانتے تھے وکان اور مطلب وہ اس کے ظاہر کو لیتے تھے، اس کو ظاہر کے علاوہ کو لیتے تھے اور وہ اسی پہ فتویٰ دیتے تھے. دوسرے امام کی دلیل ان کے سامنے واضح ہوتی تو اسی کے مطابق فتویٰ دیتے. جی
दूसरे इमाम की दलील जब उनके सामने होती तो उसी के जाहिर पर फतवा देते थे। फाकुलो इन हाज़ा शर्ता काना फी ज़मानिही अम्मा फी ज़मानिना फयक्तफी बिल हिफ्ज़ कमा फिल कुनिया वगैरहा फाहिलुल इफ्ता बिक़ौलिल इमाम बल यजिबु वइन लम तालमु मन ऐना काला वाला हाज़िही कमा सह्हहु फिल हावी अय्यु मन अन्नल एतबार लिक़ुव्वतिद दलील मबनी अला ज़ालिक शर्त वक़द सह्हहु अन्नल इफ्ता बिक़ौलिल इमाम फयंतजु मन हाज़ा अन्नहु यजिबु अलैना अल इफ्ता बिक़ौलिल इमाम वइन्ना अक्सर मशाइख़ बिखिलाफ़िही लिअन्नहुम इन्नमा अफ्तू बिखिलाफ़िही लफ़क़द अश-शर्त फ़ी हक़्क़िहिम वहुवल वक़ूफ़ु अला दलीलिही व अम्मा नहनु फलनल इफ्ता वइन लम नक़िफ़ अला दलीलिही वक़द वक़अ लिल-मुहक़्क़िक़ इब्न हम्माम फ़ी मवाज़ि अर्रद्द अला मशाइख़ फ़िल इफ्ता'i बिक़ौलिहिमा बिअन्नहु ला युअदलु अन क़ौलिही इल्ला लिज़ुअफ़ि दलीलिही लाकिन हुवा अहलु लिन्नज़रि फ़िद्दलील व मन लैसा बिअहलिन लिन्नज़रि फ़ीही फ़अलैहि लिफ्ताउ बिक़ौलिल इमाम। बस हमने कहा कि बिलाशुबह ये उस जमान हाँ, ये मतलब वो हमारे जमाने में शर्त है। ल- और मतलब ये हमारे जमाने में हिफ्ज के जरिए इस चीज को इक्तिफा कर दिया गया जैसा कि दुनिया और उसके अलावा में है। और इफ्ता के लिए जायज नहीं है, इमाम साहब के नजदीक जायज नहीं है, बल्कि वो वाजिब वाजिब करते हैं वहीं। और अगर वो नहीं जानते कि वो कहाँ से है वाला हाजा समस्या फिलहावी, और ये उसको सही हावी में सही होना है। और और इस और ये उसकी मतलब जो दलील है वो कवी होगी। मबनी अला ज़ालिक शर्त, और ये उस शर्त पर मबनी है। वक़द सही, और वो सही है इफ्ता के इमाम के कौल पे। बिला शुबह हम पे वाजिब है कि मतलब हम जो फतवा देते हैं इमाम के कौल पे, और वो मशाइख के खिलाफ फतवा देते हैं। लेनो मिनमा आपके बेखिलाफी लफ़क़त शर्त फी हक़्क़िहिम, और बिलाशुबह जो उसके खिलाफ फतवा दे वो अपने जो है हक को खो देता है। वह वक़ूफ़ अला दलीली, और वो अपने दलील पर खड़ा हुआ होता है। और जी क्या? और हम और हम कहते हैं इफ्ता के बारे में वैन लम तक़फ अला दलील ही, कि और वो मतलब अपनी दलील पर नहीं ठहर पाता है।
اور ابن محقق ابن حمام کے لیے واقع اپنی جگہ پہ واقع ہونا پایا جاتا ہے، اور مشائخ ابتا میں مشائخ پر مطلب ان دونوں کی بات میں رد ہے، بلا شبہ اپنی بات پہ وہ عدل عدل نہیں کرتے ہیں، مگر یہ کہ اپنی عدول نہیں کمزور کرتے۔ دلیل کے ساتھ، عدول نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ اپنی کمزور دلیل کے ساتھ، لیکن وہ اپنی دلیل میں اہل نظر ہوتے ہیں، اور اور جو ان میں سے مطلب اپنی دلیل میں اہل نظر نہیں ہے، فعلیہ افتاء بقول الامام، اور وہ اپنے امام اس کو فتویٰ دیتے ہیں۔ اہلیت النظر والفتوى والمراد بأهلیت سے ہونا ان اكون عارفا ممیزا بین الاقاویل، له قدرة على ترجیح بعضها على بعض ولا يصير اهلا للفتوى ما لم يصير ثوابه اكثر من خطاه، لأن الثواب متى كثر فقد غلب، ولا عبرة في المغلوب بمقابلة الغالب، فإن أمور الشرع مبينة على العام الأغلب، كذا في الوالدية وفي المناقب الكوزية. قال عن المبارك وقد سئل متى يحل للرجل أن يفتى بين القضاء، قال إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول أبي حنيفة حافظا له، وكذا محمول على إحدى الروايتين عن أصحابنا وقبل الاستقلال المذهب، أما بعد التقلد فلا حاجة إليه لأنه يمكن التقليد۔ اہل نظر اہل نظر ہے اس کے بارے میں جو مطلب وہ کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ والمراد بأہلیت المنع، مطلب ہم یہاں پہ مطلب ان کی اہلیت یا ان کی صلاحیت کے بارے میں مراد لیتے ہیں، ان یکون عارفن کی وہ مطلب بین الاقاویل کی وہ مطلب کئی قول کے بارے میں وہ اس کو کیسے پہچانتے ہیں، لوگ قدرت اعلیٰ ترجیح باغ اعلیٰ بازی کہ وہ بعض کو بعض سے کیسے ترجیح دیتے ہیں، اور وہ اہل فتویٰ جو ولا یسیر اہل فتویٰ، اور وہ اہل فتویٰ نہیں ہوتے ہیں، اور نہ وہ مطلب کہ وہ اپنی پہچان کے حساب سے وہ اکثر غلطی پہ ہوتے ہیں۔ جی بہتر، مولانا یحییٰ صاحب مطالعہ کر کے آئیے گا، اور لوگ بھی مطالعہ کر کے آیا کریں۔ مذاکرے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دو چار سطریں پڑھیں ایک صاحب، پھر دوسرے صاحب پڑھیں، اس طرح گھومتے ہوئے پڑھیں آپس میں، تب مذاکرہ ہوتا ہے۔ صرف سماع تو جو ہے اس سے نہیں کام ملتا، سب لوگوں کے سامنے کتاب ہو، اسی وقت کتاب ذہن نشی ہو سکتی ہے، جبکہ آپ اجتماعی مطالعہ کریں، اجتماعی طور پہ سب کتاب سامنے رکھیں، دو چار 10 سطریں ایک صاحب پڑھیں، پھر دوسرے صاحب پڑھیں، پھر وہ ان میں سے اس طرح گھومتے پڑھیں گے، تب کتاب آپ کے ذہن نشی ہوگی۔
اسی لیے مذاکرہ رکھا گیا۔ لیکن مذاکرہ جو ہے ایسا ہے کہ بس ایک صاحب پڑھتے رہتے ہیں سامع اور مسموع بس۔ تو یہ مذاکرے کی ہے حد تک جو ہے اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو جو حصہ بچا ہے اس کے لیے کوشش کریں کہ سب لوگ تیار ہو کے آئیں، اور ایک ایک پیراگراف سب لوگ پڑھیں، ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے آگاہ کریں، تب یہ کتاب ذہن نشیں ہوگی۔ چلیے پھر مولانا ولی اللہ صاحب کے یہاں وقت ہوگا 5 منٹ کے بعد، اور آپ لوگ تشریف لائے کیجیے، یہ بہت تاخیر سے آئے ہیں کئی لوگ جو ہیں۔ اور حکیم کوثر صاحب، آپ تک آواز کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ مولانا مشتاق صاحب، حکیم کوثر صاحب، مشتاق صاحب، یہ لوگ آس پاس کے ہیں، آواز کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ منی پور تک آواز پہنچ جا رہی ہے اور تمل ناڈو تک کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کبھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں پہنچتی ہے۔ اور گل افشاں، آپ موجود ہیں؟ گل افشاں، آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ عزیر صاحب ہیں، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا، جی گل جی گل افشاں، آواز پہنچ رہی ہے آپ کے یہاں؟ قاسم صاحب، جی مولانا صاحب، جی آپ کافی تاخیر سے تشریف لائے۔ یہ تھوڑا میں باہر چلا گیا تھا۔ ارے تو موبائل تو ہاتھ میں رہتا ہے۔ نہیں، آف لائن تھا، میرا وائی فائی چلتا ہے، ڈاٹا نہیں تھا۔ جی گل افشاں موجود ہیں، اسکرین پہ تو ہیں، آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔